الرحمن الرحیم متفقہ فیصلہ تو یہی ہے کہ اتفاق نہیں ہو سکتا اور بدقسمتی ہے جب اتنی پولرائزڈ پوزیشنز ہو جائیں. ہم نے تو اپنی حد الوسع کوشش کی کہ کوئی پوائنٹ آف ایگریمنٹ آ جائے. اب بدقسمتی سے جو نامینیشنز تھیں ان کی وہ ساری ان ایلیجبل تھیں. اب ان ایلیجبل نامینیشنز پہ کیسے ہم کہہ سکیں کہ ہم اتفاق کرتے ہیں. ون نامینی واز فرام ایکٹیو سروس آف پاکستان. اب جو ایکٹیو سروس آف پاکستان میں ہماری رائے میں وہ چیف منسٹر کے لیے نہیں آ سکتے، اور پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین رہے ہیں ان کے پہ اوپر بھی ہے کہ وہ سروس آف پاکستان میں نہیں جا سکتے. اس کی تشریح اور ہے، بات اور ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کویسچنیبل بات تھی کہ وہ نامینیشن بھی جو ہے اب آفٹر بینگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن چیئرمین تو اس پر بھی تھوڑا ایک لیگل لا پوائنٹ اور سروس آف پاکستان کا لفظ لکھا ہے تو اس پر وہ جو اپنے آرگومنٹس تھے ان کے کہ جی یہ قمر الزمان صاحب کے کیس میں کیسے ہوا، تو ہم نے کہا کہ اگر ایٹ پار رکھیں تو پھر اس بات میں وزن آ جاتا ہے کہ ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ، ہمارا یہ خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طور پہ سیاسی سطح پر طے ہونے کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا. حسن صاحب جی سوال نہیں، آپ نے بولنا بس. بہت شکریہ جی. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جی کہ آج ہم ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے بھی متفق نہیں ہو سکے اور کسی فیصلے پہ پہنچے بغیر ہمارا یہ سیشن ختم ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جب ہاؤس چھوٹا ہوتا تھا تو لوگ بڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے ہاؤس بڑا ہوتا جا رہا ہے لوگ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آج ہم کسی چیز پہ بھی اتفاق رائے نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈکٹیشن دے کر اپنے ممبران کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز تو ماننی ہی نہیں، اور اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ہم ایماندار ہیں اور ہمارا حق ہے کہ آپ ہماری بات تسلیم کریں، اس لیے آپ نہیں کر رہے، ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا. بڑے افسوس ہے کہ آج ہم بغیر اتفاق کے جا رہے ہیں اور یہ کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں. ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیشہ محبت رہی اور اس اسمبلی نے بھی کام کیا، لیکن جس سٹینڈرڈ کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا کسی وجہ سے. اور آج جو کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کو بھیجنے سے پہلے ہی ایک وزیر اعلیٰ، سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہم تو سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے. تو یہ تو عدم اعتماد ہے اس کمیٹی کے اوپر کہ انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی اپنے ہی بندوں کی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر عدم اعتماد دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نام وہ دیے جو ایلیجبل نہیں تھے. اگر ہم بحث کرتے تو اس پہ بحث کرتے کہ وہ ایلیجبل ہیں یا کہ نہیں، اور اگر وہ ایلیجبل ہوتے تو یقیناً ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے ریزنیبل لوگ ہیں، لیکن ہر عہدے کے لیے ایلیجبل ہونا بھی ایک ضروری تھا اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. تو اس وجہ سے سے بحث کے باوجود کافی دونوں طرف سے بحث کی گئی، تو اس میں یہ کنسنسس بلڈ ہوئے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا. اور یقیناً اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ سب لوگوں کو اس سے بہتر کوئی رزلٹ مل سکے. چیمہ پہ تنقید کی اور نیب میں کیسز چل رہے ہیں. یہی بات یہاں پر ابھی حکومتی ٹیم کے لوگ کہہ کے گئے کہ جو آپ کی طرف میں نام دیے گئے تھے اس میں سے ایک شخص نیب کو مطلوب رہے، ان پہ نیب کے مقدمات رہے، اور انہوں نے کہا ہم نے فوکس اس بات پہ کیا کہ نام تبدیل کر لیں. کیا یہ جو سلیکشن تھی کیونکہ نیب کا دوران ذکر آ گیا، کیا یہ ضروری تھا کہ بندہ اس قسم کا سامنے لایا جاتا؟ دیکھیں بات سنیں، میں ان آل فیئرنیس آف تھنگس مجھے بتائیں کہ احد سے زیادہ تھورو پروفیشنل
ہم نے اس کو یہاں 4, 6, 8 سال کام کرتے دیکھا ہے ان ڈفرینٹ اسفیئرز. 36 پوسٹنگز پہ وہ بندہ رہا ہے پبلک لائف کی. عمران خان کی نیب, وہ نیب جس نے اس کو بے گناہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. کیا فیصلہ کیا دیا نیب نے؟ کیس کیا ڈالا نیب نے؟ 3 سال کی حبس بے-جا عمران خان کے ہاتھ پہ ہے, اور اس کا کریڈینشیل یہ ہے کہ اس کو میں نے آج تک پارٹیشن ہوتے نہیں دیکھا. اب یہ اگر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ نیب جس نیب کے ذریعے راجہ بشارت, میاں اسلم اقبال, مخدوم ہاشم جوان بخت 3 سال کابینہ کے ممبر رہے, اس نیب کے باعث 9 کی یہ پارٹی تھی, 31 ممبرز کی پارٹی تھی. اس نیب نے پہلے ہماری پارٹی کو ٹرم کیا. اس نیب نے 56 کمپنیز کے وہ فلاؤٹ کیسز جو بے بنیاد کیسز تھے, ان کی بنیاد پر لوگوں کو چیف منسٹرز کو لا کر کھڑا کر, کس نیب کی بات کر کے گئے وہ؟ یہ اس کا ڈسکریڈٹ نہیں ہے, یہ تو اس کا کریڈٹ ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ریزنیبل مین ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹو ہوتا ہے. ریزنیبل مین ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ونس اے پرسن از پٹ ٹو اے جاب, کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ کیا احد چیمہ نے پاکستان کی پاور کو ریولوشنائز نہیں کیا؟ کیا احد چیمہ نے پاکستان میں میٹرو کو کھڑا کر کے دکھایا نہیں انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز صاحب؟ کیا احد چیمہ کو یہ میٹرو کا یہ جو اورنج لائن کا ٹاسک ملا, جب وہ نہیں تھا تو کیا تھا, اور جب وہ تھا تو کیا تھا؟ تو احد کی کمپٹنس, احد کو جب کوئی ہینڈ ٹاسک دیا جائے تو اس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ونس اے پرسن از ٹاسکڈ فار اے جاب, تو وہ اس میں اپنا وہ ڈیمینر, وہ اس کے اپنا پوسچر, وہ اس کی اپنی جاب کی ڈسپنسیشن, وہ ایسے اگر احد کو ایک الیکشن کی ذمہ داری دی جائے گی تو ہمارا 100% یقین تھا کہ احد بہترین طریقے سے اس کو ادا کریں گے. بہر کیف ان کا یہ نقطہ تھا کہ کیونکہ ان پہ صرف نیب کے کیسز ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ جو نیب آپ کی نیب تھی, یہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین 4 سال تھے. اسی نیب نے پاکستان کی معیشت کو یہاں پہ پہنچایا. اس نیب کے جو پیچھے ذمہ داران بیٹھے تھے اور عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ضد پوری کرنے والے لوگ, ایک تو بات یہ تھی, اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. دوسرا سوال یہ اٹھا محسن نقوی پہ. ہم نے کہا وہ ایک جرنلسٹ ہے, نان پارٹیزن آدمی ہے, کریڈیبل آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی نون, تو اس پر انہوں نے کوئی ایک بڑا سینسٹیو میٹر اٹھا کر بات ہمارے ساتھ شروع کی. میں نے کہا دیکھیں وہ تو کورٹ نے کویش کر دیا, وہ تو اس کے ساتھ زیادتی تھی. اگر اس کے میڈیا چینل پر کوئی ایک ایسی ان پلیزنٹ بات آئی تھی جس پر اس نے اپنی ایک پوزیشن واضح کی, اور ریکارڈڈ منٹس ہیں پیمرا کے ریکارڈ میں کہ کتنی دفعہ اس بات کو کنڈیم کیا گیا, کورٹ کے اندر وہ بات کی گئی, بار بار کی گئی, تو سو میننگ بائی محسن کے اوپر کوئی اعتراض ان کا تھا نہیں. محسن کے اوپر یا تو ان کی کوئی اس بات کے علاوہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرسنل لائک یا ڈس لائک ہے, ایک بڑا میڈیا زار ہے, وہ اس نے CNN کے ساتھ کام کیا ہے, دنیا کا ایک معتبر ترین ادارہ ہے, اس نے جتنی اس کو الیکشنئرنگ کی تجربہ اس کو ہو سکتا ہے بائی واچنگ اٹ ویری کلوزلی. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے کوئی نون پوزیشنز نہیں ہوتے, ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتے, تو محسن سے زیادہ کریڈیبل کون ہوگا؟ اور دوسری طرف جو اپوائنٹمنٹس آپ کر رہے ہیں, میں حیران ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایلیجبلٹی ہے جو دونوں آپ نے اپوائنٹمنٹس کی, پہلے آپ نے جو پہلے بھیجی نصیر خان کی یہ کیئر کیے بغیر کہ وہ تو ڈیول نیشنل تھے, جب بعد میں احساس ہوا اس کو چینج کرنے کے لیے آ گئے. ایک نامینیشن آپ نے کی, انہوں نے انکار کر دیا. اور جو تیسری نامینیشن آپ آج کر رہے ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین رہے ہوئے ہیں. ورڈز یوزڈ ہے سروس آف پاکستان میں, جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اب یہاں پر آئین میں 2 باتیں دی ہوئی ہیں, آئین نے ایسی صورتحال انویسیج نہیں کی, آئین کو یہ اندازہ نہیں تھا فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کو کہ کبھی اتنے نان پولیٹیکل لوگ بھی آئیں گے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کی کوالیفیکیشنز لینی ہیں کہ کون ہو سکتا ہے, تو وہ جو چیف منسٹر ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے نا. ایکٹیو سروس آف پاکستان میں سے تو چیف منسٹر نہیں ہو سکتا, کیئر ٹیکر لہذا سے ڈیفائنڈ نہیں ہے. 224 میں لکھا ہوا ہے اینی پرسن, بٹ اینی پرسن ہیز ٹو بی کوالیفائڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ان سے ان ساؤنڈ مائنڈ کو لا کر بٹھا دیں, کسی ایسے بندے کو جس کی ایلیجبلٹی ٹو بی دا ممبر بھی نہ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے بٹھا کے بنا دیں. تو ایلیجبلٹیز کسی اور جگہ پر آئین نے ڈیل کی ہوئی ہیں. تیسری اور امپورٹنٹ بات ہے, ہمارا یہ موقف تھا کہ جو امپارشلٹی کا ٹیسٹ ہے وہ ونس پٹ ٹو ٹیسٹ پھر بات کی جاتی ہے. آپ اپنی لائکس اور ڈس لائک کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, اور پھر تو آپ نے سند عطا کر دیا احد چیمہ کو. آپ نے سند عطا کر دی کہ جو نیب اس کے اوپر کیسز ہیں
تو جو بندہ عمران خان کی اس نیب کا وکٹم رہا، آپ سارے دوست رپورٹ کرتے رہے. مجھے بتائیں احد کا گناہ کیا تھا؟ احد کا گناہ یہ ہے کہ بھکی پاور پروجیکٹ 22 مہینے میں کھڑا ہے. احد کا گناہ یہ ہے کہ حویلی بہادر شاہ کھڑی ہے. احد کا گناہ یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر میٹروز بن گئی ہیں. کم آن. ملک صاحب یہ بتائیے ایک ٹیکنیکل صاحب جو ہے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس بھی قانونی آپشن یہی موجود ہے؟ دیکھیں اس میں عدالت کا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر اس میں عدالت، یہ آئین میں لکھا ہے، سوال ہے جسٹسبلٹی کا، کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں کوئی ایسا پہلو آ جائے جس کے اوپر عدالت کی the court should lay his hands on the petition، یہ ایسی پہلو آ جائے. اب یہاں پر آئین میں یہ لکھا ہے کہ 224 میں تو ہے کہ گورنر کنسلٹیشن لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن. 224A میں لکھا ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو وہ اسپیکر ایک میٹر ریفر کر دیں گے گورنر اسپیکر کو، وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے اور 3 دن کے اندر وہ جو طے کریں گے کہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اور پھر اس کے بعد وہ بھیج دیں گے الیکشن کمیشن کو. اب یہ اپوائنٹمنٹ، اگر تو کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ ان ایلیجبل ہے، ہو نہیں سکتا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں ہے، اگر لیٹ سے کہ ان کا وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں فار ایگزامپل a person who is in active service of Pakistan، تو I might have a problem, I might go to the court، ہو سکتا ہے بات. لیکن اختیار الیکشن کمیشن کا. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن کے کیے فیصلے کو میں تسلیم نہیں کروں گا. میں تو پارلیمانی کمیٹی کے اوپر بھی دیکھیں، اب ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں چوہدری صاحب. یہ تحریک انصاف کا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی دیکھیں، یہ نام ہے، مان لیں. اگر آپ نے نہیں مانے تو یہ کمیٹی کیسے کمیٹی کے پاس، میں تو سیدھا سپریم کورٹ جاؤں گا. یعنی اپنی نامزد کردہ کمیٹی کے اوپر بھی چودھری پرویز الہی کو اعتماد نہیں، نام خود غلط دیتے ہیں. اور ابھی الیکشن کمیشن پہ معاملہ گیا نہیں ہے اور پہلے سپریم کورٹ کی بات لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نے کیسے پری جج کر لیا؟ یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے، یہ ان کا فیئر پلے ہے، یہ ان کی عمران خان کی ٹوٹل سیاست. سوشل میڈیا پہ لگائے پیسے، نمبر 1، اربوں روپے پاکستان کی ریاست کے انفلوئنسرز رکھے کے پی کی گورنمنٹ میں، یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بلبلہ ہے. دوسری، نیب ان کی ساتھ کھڑی ہو، فوج پوری ساتھ کھڑی ہو، جج سارے ان کے ساتھ ہوں، ان کو ثاقب نثار صاحب میسر ہوں تب ہو سکتا ہے، ان کو جنرل فیض حمید میسر ہوں تب ہو سکتا ہے پھر عمران خان کی سیاست رہ سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے، آحد چیمہ پر تو انہوں نے اعتراض لگا دیا نیب کا، لیکن محسن نقوی پر کوئی ویلڈ اعتراض نہیں لگایا. تو ٹھیک ہے، تو اگر محسن نقوی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ بھی جس طرح کا اعتراض لگا دیتے ہیں، اگر وہ مان لیں تو آئندہ وزیر اعلیٰ جو نگران آپ محسن نقوی کو دیکھ رہے ہیں. ہماری طرف سے تو یہ دونوں نام جائیں گے آگے. کرنے کے لیے کہا جائے تو کس کو چوز کریں گے؟ دیکھیں، میں آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ اگر آپ مجھ سے میری چوائس پوچھیں تو میں کہوں گا کہ محسن نقوی، کیونکہ امپارشیلٹی کا ایک عنصر آ سکتا ہے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو سروس آف پاکستان کے حوالے سے آپ نے جو بات بتائی کہ وہ ان سروس ہیں، ویسے میرے لیے دونوں نام محترم ہیں. ملک صاحب وہ آپ نے کہا کہ وہ ان سروس ہے سکھیرا صاحب، تو وہ ریٹائرمنٹ آج لے کر کل نہیں بن سکتے، تو کیا یہی رول جو ہے احد چیمہ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا کہ انہیں بھی 2 سال نہیں ہوئے ریٹائرمنٹ؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے بات آپ کی کہ کولنگ آف پیریڈ والی بات ان کے اوپر بھی آتی ہے، اس بات میں کوئی لیکن ان کی یہ جو 2 سال والی سروس آف پاکستان سے ریٹائرمنٹ اور وہ تشریح، یس آئی ٹینڈ ٹو ایگری واٹ یو آر سیئنگ. ملک صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس یہی 4 نام جائیں گے یا 2 نام ہیں، یا الیکشن کمیشن خود سے بھی کسی نام کو اناؤنس کر سکتے ہیں؟ کسی نام کو نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس یہی 4 نام، اس میں ورڈ یوزڈ ہے. اب کل جیسے میرے حوالے سے، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بتانے میں کوئی، کیونکہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور بعض اوقات جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بات کرنے میں اور بات کو آگے بتانے میں فرق آ جاتا ہے. تو مجھے ایک میڈیا کے بڑے معتبر دوست کی کال آئی تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ 2 آرٹیکلز ہیں، ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. 224 کا آپریشن جب وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن کے مقرر کردہ وقت میں، جو کہ 3 دن تھے، 10:10 پہ ختم ہو گیا تو 224 کا عملداری ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آئین میں لکھا یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ 224A کا فالو ہوگا. تو 224A کے پروسیجر میں جو نام آئیں گے، ان ناموں کے علاوہ کوئی نام الیکشن کمیشن پہ نہیں جا سکتا. یہ اس میں لکھا ہے اور اس میں ورڈ یوزڈ ہے ریفرل.
سو یہ اس کی پوزیشن. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی اور پی ٹی آئی دونوں نے جو نام دیے ان میں کوئی پولیٹیشین شامل نہیں ہے، تو یہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ تسلیم کیا جانے کے مترادف نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی ایسی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا امپارشل اپنا رول رکھتے ہوئے ایک شفاف الیکشن کروا سکے؟ نہیں فاروق صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن کیونکہ پولیٹیشینز آبویسلی پارٹیزن تو ہوتے ہیں، ان کی نان پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے. پولیٹیشین کی ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے وہ ایدر ہی از ود ون پارٹی اور دا سیکنڈ پارٹی، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ادروائز پولیٹیشینز ان باقی تمام طبقات سے زیادہ کریڈیبل ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اتنے ہی کریڈیبل ہیں رادر ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کا معاملہ ہو یا نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہو، اس سال سارے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ایوان میں ہونے کی بجائے عوام جو ملک کے ادارے ہیں اداروں میں ہو رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ناٹ ٹو مائی نالج جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اپریہینڈ نہیں کر سکا آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر سیاسی معاملات عدالت میں جائیں گے تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں. دونوں پارٹیوں میں لگتا ہے کہ ناراض ہے، ججوں سے بھی فوجیوں سے بھی، چاروں نام ہے ہی کوئی نہیں. ہم ناراض نہیں ہیں، ہم ناراض نہیں ہیں، ہم ذرا تھوڑے سے کسی اور بات پہ متفق ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی ایوانوں تک رہنی چاہیے. خوش بھی